السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2445 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بدعتی کی توبہ سے پردہ کیے ہوئے ہے۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حدیث سلسلہ صحیحہ 2448۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حدیث 2497 سلسلہ صحیحہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے والی سمت میں ایک سیدھا خط لگایا اور فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکیریں دائیں اور 2 بائیں لگائیں اور فرمایا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والے سیدھے خط پر اپنا ہاتھ رکھا اور قرآن پاک کی آیت سورہ انعام کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، اس راستے پر چلو اور دوسرے راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس حدیث کا نمبر ہے مسند احمد کی ہے 326۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اس دین پر حق کے ساتھ قائم رہے گی اور مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یہ بھی مسند احمد کی ہے 327۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئے ہوں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حدیث مسند احمد 336۔ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ 339 مسند احمد۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ابن عمر کے پاس آیا تو اس نے کہا، فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، تو اگر اس نے بدعت ایجاد کی ہے تو میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، میری امت میں یا اس امت میں زمین میں دنسنا، صورت مسخ ہو جانا
یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا ہوگا۔ یہ حدیث مشکات کی ہے 116۔ حضرت حسان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنے دین میں بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مثل ان سے اپنے نبی کی سنت چھین لیتا ہے، پھر اسے قیامت تک ان کی طرف نہیں لوٹاتا۔ مشکات 188۔ حضرت ابو مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان، آپ نے اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے مدینہ میں تقریباً 5 سال نمازیں پڑھی ہیں، اور کوفہ میں حضرت علی کے پیچھے بھی، کیا وہ قنوت پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، بیٹا مسلسل پڑھنا بدعت ہے۔ مشکات شریف حدیث 1292۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن اور جو کچھ اس صحیفے میں یعنی حدیث میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ آئل پہاڑ سے سور تک حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے گا یا کسی بدعتی کو پناہ دے گا تو اس پر اللہ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کی نہ نفل عبادت قبول ہوگی نہ فرض۔ یہ حدیث بخاری مسلم اور مشکات میں، مشکات کا نمبر ہے 2728۔